سعد حسین رضوی صاحب نے کہ جو ہے وہ اگلے اتوار کو حویلیاں ایفٹ آباد میں جلوس ہوگا، تو جلوس پر پھر آج شیلنگ کی گئی۔ تو یہ چاہیے ان حکومتی گماشتوں کو کہ وہ جناب ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ملک لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے، یہ ملک لبیک والوں نے بنایا ہے اور اس کی حفاظت بھی لبیک والے کرنا جانتے ہیں۔ یہ بابا جی فرمان دے تو کی سمجھے میں شرموں ڈر دی اندر بڑی تو سمجھے میرے کو ڈری، ایسی گل کو نہیں۔ الحمدللہ یہ سارے رسول اللہ تے غلام الحمدللہ یہ پاکستان دی ایک ایک چپے چپے دی حفاظت کرنا جان دے نے، تے انشاءاللہ العزیز جدوں تک دم چ دم ہے انشاءاللہ لبیک دا نعرہ لگدا رہنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ بلا تخیر آپ کی سماعتوں کی نظر خطیب بے مثال عالم نبیل فاضل جلیل جناب بالکل ٹھیک۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ الہی ہمارے صدور اور قلوب کو نور سے مملو فرما، ذنوب کو حسنات سے تبدیل فرما، ہر گمراہی کو ہدایت کے ساتھ، ہر پستی کو بلندی کے ساتھ، ہر تنزلی کو ترقی کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعشق، تشغف، تنصب نصیب فرما۔ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تامہ، آپ کی قبر میں پہچان، پل پر آپ کی دعاؤں کے سائے سے گزرنا اور حشر میں آپ کی شفاعت عظمیٰ سے برآمد فرما۔ جس آستانے پر ہم حاضر ہیں یہاں کا فیض، یہاں کی برکت اپنے حبیب کریم کے صدقے ہمارے دامنوں میں ڈال دے، اور جس طرح ہمارے قبلہ نے اعلان فرمایا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان کے لیے، تو یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے یا الہ العالمین فضل فرما دے، یا الہ العالمین ان سب کی حفاظت فرما۔ ہر ایک مقام پر جہاں پر بھی کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہا ہے اس کی حفاظت فرما اور حوادث سے محفوظ و مامون فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین خالق السماوات والارضین خیر الرازقین خالق الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الاولین والآخرین
اکرم الاکرمین محبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المیامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود شریف سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا من خیرہ اللہ ویا من اختارہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی من منہن شقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلی آلہ الاطہار وصحبہ کبار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب ایجے کوئی موڈ سنندہ ٹھہرو جی ٹھہرو کبلا گل ذرا کرن دے چمک دربار رضویہ ہے کلام اعلیٰ حضرت ہے نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام چپ کیوں ہے اور یہ بھی آپ کی خدمتوں میں عرض کر دوں کہ آپ کا دامن ہر صورت میں بھر دیا جائے گا جب آپ کے لبوں پر نعت مصطفیٰ جاری ہوگی اور میرا ذاتی خیال ہے اور بالکل ٹھیک خیال ہے اس پہ کوئی یہ نہ کہ میں کوئی پتہ نہیں خیال ٹھیک بالکل ٹھیک مثلا میں یہ کہتا ہوں اللہ ایک ہے تو یہ غلط ہے کیا بالکل ٹھیک خیال ہے جو کچھ میں نے حضرت کی زبانی ابھی یہاں بیٹھ کر پورا گھنٹہ سوا گھنٹہ سنا میں نے ان کے کان میں کہا مرید کامل ہونے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے مرید کامل ہونے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے اور مرید وہی ہوتا ہے جنہوں باقی سارے نظر نہ آون اور میں بھی نظر کوئی نہیں آؤں تسی جتنا مرضی بیان کرو نا میں بھی نظر کوئی نہیں آؤں اے اور جدہ بھی انہوں بھی نظر نہیں آنا چاہیے چونکہ ابریز شریف وچ لکھے ہے ابریز شریف سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ ابریز شریف میں یہ فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی یہ بات یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے تو انہوں نے فتوے کا جواب دیتے ہوئے استفتاء کا جواب دیتے ہوئے فتویٰ لکھا اور اس میں یہ ایک عبارت لکھی کون سی عبارت وہ فرماتے ہیں کہ سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا مرید کو اس وقت تک فیض ملتا ہی نہیں جب وہ پوری دنیا پر جنازہ پڑھ کے اپنے پیر کی طرف رخ نہیں کرے ہاں پوری دنیا اور یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ہے عبارت جو ہے ابریز شریف کی ہے اعلیٰ حضرت ناقل ہیں اور جس جنے دی گل ہے وہ حسن تو حسین دا پتر ہے علیہ السلام کا شاہ صاحب ایک نیکی کرو ایک تو صوفہ بہت اچھا ہے لیکن کرسی کے دے تھے آ جائے نا چاہے شاہ صاحب تھے آ جائیں گل بڑی بنے گی ہے میرے یار بھی ہیں نا ایسے کہ آ جاؤ
اجے تو تقریر شروع ہی نہیں ہوئی ہوں تو یہ اصلی سید ہیں حسینی سید ہیں کون سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ان کا وہ حوالہ نقل کر رہے ہیں تو جو آپ نے لکھا ہے تو یہ انہوں نے مرید کامل ہونے کا حق ادا کیا ہے مرید کامل ہونے کا اونچا بولو باقی یہ نہیں کہ باقی اور کامل کوئی نہیں اے تساں کامل ہو یہ جڑیاں گلاں کیتیاں نے نا یہ وادن پیران نمی پرند یہ میرے کو تو سچیاں سننی نا تساں ہاں جی نا پیران نمی پرند مریداں می پراند پیر اڑتا نہیں ہے مرید پر بن جاتا ہے اور وہ اڑتا ہے نہ دل سے بتاؤ مہاراج شریف کو آپ کیسے پہچانے اور پھر دل سے بتاؤ کہ بریلی کو آپ کیسے پہچانے اور پھر دل سے بتاؤ کہ محدث اعظم کے آستانے کو کیسے پہچانے اور اب دل سے بتاؤ سمندری شریف کو کیسے پہچانے بریلی کی بات کی محدث اعظم نے اور محدث اعظم کی مفتی عبدالرشید صاحب نے اور ان کی حضرت قبلہ نے معلوم ہوا مرید کامل ہوتا ہے جب پیر کا تذکرہ کرتا چلا جاتا ہے تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر جڑے مرید ہو تو بولو چاہ ہون بولے جی نا تیرا پیر میرا پیر ہن بولو پیر میرا پیر محدث اعظم کی تصویر یہ جی یہ ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے کہ جنازہ پڑھنا پڑتا ہے ہاں 4 تکبیرات تو دوسری گل یہ نہیں کہ کامل اور کوئی نہیں بڑے بڑے چڑے ڈکے ہوئے ہیں سلسلہ قادریہ وچ ہے ہی شیر نے گدڑ ہے ہی کوئی نہیں وہ دسو ہمارے شیران جہاں بستاند در یہ سلسلہ یہ سلسلہ ہے ہی شیروں کا بکری کا کام ہی کوئی نہیں ہے اور بولو نعرہ غوثیہ دو میں ہاتھ چوک کے نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ وہ سمجھ آئے ہمارے شیروں نے جو میں نعرہ لگاتا ہوں آپ نے پھر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جے نعرہ لڑیں جے دہنج لاؤ حق محمد شاہ محمد ہے جو پھر اگو درود شریف پڑھو نعرہ سمجھ آئی جے جی میرے آقا و مولا قبلہ سبزہ صاحب معافی دے میں ادھر تھوڑا سا جاری بھی ہے نا تو تھوڑا تھوڑا جو میں ادب بھی کرتا ہوں نالے جڑا میرے تو عمر تو گھٹ ہوئے ان میں ادھے کو ڈردا بہت عمروں جڑا نکاح ہوئے نا بندہ وہ دے تو میں بہت ڈردا خطرہ بہت ہوتا ہے یہ بھی طریقت کا ایک اصول ہے میرا تو اڑی عمر دا کوئی مرید بھی میرا ہوئے نا تو میں پیچھے کرنا پچھاڑا اور اتنا سخت بولتا ہوں میں جس کی کوئی حد نہیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں اگر مجھے اس طرح بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بھاگ جائیں اور سمجھیں کہ اس کا تو دماغ ایک کام نہیں کرتا جبکہ کرتا ہے نیڑے تائی نہیں لگن دیندہ ٹھہرو جی چپ گل پھر نعرہ مار دیندے کرتا ہے تبھی نیڑے نہیں آنے دیتا اگر نہ کرتا ہوتا تو پھر خود دوڑ دوڑ قریب جاتا وہ قبلہ تسا پہلے کہہ چکے ہو شکاری جانتا ہے شکار کہاں ہے شکاری جانتا ہے شکار کہاں ہے تو گولی کنج مارنی جے زندہ پھڑنا ہے تو تاویں جے مارنا ہے تو تاویں سٹ مارن دا بھی انہوں ول ہوندہ ہے وہ بہت ماہر ہوتا ہے تو قبلہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ یہ خیال نہیں ہے کہ تمہارا دامن بھرا جائے گا یہ خیال نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور اگر خیال ہے تو درست ہے اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت جو صاحب مزار خوش ہوں گے ان کی خوشی کو خدا جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتا ہے وجہ کیا قبلہ وجہ یہ کہ انہوں نے ساری زندگی کیا کیا ہے
جو کچھ ابھی آپ نے گفتگو کی ہے انہوں نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ سینے چیرنا اور دل نکالنا اور اس کے اندر عشق مصطفیٰ کے بیچ بونا. بھائی بولو منہ سے یہی ہوا نا؟ پھر بولو. حضرت صاحب قبلہ نے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے رونا شروع کر دیا. میرا تو وہ ایک طریقہ کار ہے، عادت ہے، میں نیچے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں اور ان سے گفتگو کرنا مشکل ہو رہی ہے. ارے تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ یہ درد ان سے پوچھئے، رکھیے قرآن پر ہاتھ رکھائیے، یہ درد کہاں سے ملا اور یہ سوچ کہاں سے آیا اور یہ سارے رنگ اور ڈھنگ اور انداز کیسے ملے؟ معلوم ہوا ان کی زندگی کا ترائے امتیاز ہی عشق مصطفیٰ ہے. سو وہ قبر میں بھی لیٹ کر آج اس لیے خوش ہوں گے کہ ہم نے کہہ دیا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اونچا بولو چمک تجھ سے. یہ ذرا بولنا پڑے گا چمک تجھ سے. دو میں ہاتھ کھڑے کر کے ہون شروع کرنے لگا میں تقریر. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور ذہن میں رکھنا صوفی بن کر میں تقریر کروں گا نہیں، چونکہ خطیب بن کر تقریر ہوتی ہے، فقیر بن کر نہیں. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. فقیر دا کام اور ہوندہ ہے، وہ اجرے وچ وڑ کے اندر کوئی اور کام ہوندہ ہے. ویسے تقدے دو میں ہتھے ہی حق حق. خطیب بھی فقیر بھی. بے شک بے شک. ایک ذرا اوپر دیکھتا ہے، دوسرا ذرا پیچھے دیکھتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک اوپر دیکھتا ہے دوسرا. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ خطیب بھی فقیر ہیں اور کچھ فقیر بھی خطیب ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. ہاں ہے. چونکہ مطلق خطابت کو رگڑا نہیں ہم لگا سکتے، چونکہ حضور خود خطیب ہیں. چلو جی ہن شروع ہو گیا کام. چمک تجھ سے سب پانے والے. جڑا جڑا حضور دا ذکر سنن واسطے تیار ہے وہ بولے چمک تجھ سے سب پانے والے. سب میں سب آگے خدا کے سوا. خدا نے تو رسول سے چمک نہیں پائی، مگر ایک جملہ اگر تم برداشت کر لو تو میں کہوں اللہ نے تو حضور سے چمک نہیں پائی لیکن اللہ کی توحید کے پرچار نے چمک مصطفیٰ سے ہی پائی ہے. بھائی خیال سوچ کے باتیں کرنی پڑ رہی ہے نا مجھے. یہاں ایک تو علماء بھی تشریف فرما ہے، نام بھی آپ نے دو چار بڑے بھاری بھاری لیے ہیں، مجھے اور ڈرا دیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے تو چمک نہ پائی، حضور سے باقی سب نے پائی. پاویں نبی ہون، پاویں رسول ہون، پاویں صحابہ ہون، وہ صدیق اکبر ہیں یا عمر فاروق ہیں یا عثمان غنی ہیں یا مولا علی ہیں یا حسنین کریمین ہیں یا غوث اعظم ہیں یا مامور من الرسول خواجہ ہند ہیں یا کوئی میرے علی ہو یا کوئی داتا ولی ہو. کائنات کا ہر نفس، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر کچھ اپنے دامن کو یوں پھیلائے ہوئے ہے اور ایک ہاتھ بھرنے والا ہے. وہ جس کا ہاتھ ہے اسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور لبیک. زور سے بولے، اور زور سے. اے بولو 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 بولو، اور اچھا بولو، سارے بولو. حضور سے اوپر کوئی نہیں ہے، پھر حضور کے آگے خدا ہی ہے. اور یہ بھی معاف کرنا بعد ازل ابھی جملہ تھوڑا میں نو عجیب جہا لگتا ہے. ہاں جی اللہ نو پوچھو تو اللہ نو پوچھ لینا چاہیے نا جی. یہ جملہ کس نے لکھا ہے؟ فلانے نے لکھا ہے. حضور شیخ سعدی صاحب نے لکھا ہوا، مولانا جلال الدین رومی صاحب نے لکھا ہوا، فلانے
فلانے بزرگ نے لکھا ہوا فلانے بزرگ نے. اللہ پاک سے ہی پوچھ لو بھئی حضور کہاں ہے, اور پھر حضور سے پوچھ لو کہ اللہ کہاں ہے, اور اگر ان دونوں تک رسائی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھ لو. چلو اگر بہت آگے نہیں جاتے تو بریلی تک تو چلے ہی جاؤ. وہ تو کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در. با خدا خدا کا. ہوں عباد علی کہانی بھی بڑی عجیب ہے. حضور جی بات ہے خدا خدا نو پوچھو تو اس تو آپ نے تو ہی اگے رکھے. سارے تک میرے مولوی پریشان ہو گیا. ہم پریشانی دینے آتے ہی نہیں ہیں, خوش کرنے آتے ہیں. نہ جی دسو جی عاشقاں دے کام ہے ٹینشن دینا, عاشقاں دے کام ہے لطف پھیلانا. او بھائی اس نے اپنے لیے کیا, وہ بخاری پڑھ لیں, یہ حضرات علماء مفتی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میاں میں تو ان کے کتوں غلاموں کا غلام, یہ تو جتنے جتیاں لا کے باہر بیٹھے انہیں تھلے جڑی مٹی لگی خرب مرتبہ میرے تو افضل والا نالائق ترین میں بندہ بخاری تو پڑھ لو. اللہ فرماتا ہے اذا ذکرنی فی نفسہ ہی ذکرتہ فی نفسی. جے تو کرے کہ اللہ میرا نام لوے گا میں بھی کلیہ لوں گا. قبلہ احمد فراز صاحب نے اندر کمرے میں کہا اللہ, اللہ پاک بھی لا مکانچ کلیہ اللہ ہے. اللہ نے کہا لبیک یا حامد. تو ایک مرتبہ بندے نے کہا اللہ, اللہ نے بھی ایک مرتبہ کہا نا لبیک یا عبدی. تو جے اس نے کہا محفل میں تو اللہ بھی محفل میں لے گا نا. اگرچہ خیر والی محفل ہے, وہ بہتر محفل ہے, وہ کیوں نہ بہتر ہوگی, جہاں اللہ ہو تو بہتر ہی ہے نا. اچھا جی ایک باری لاؤ تو وہ بھی کتنی باری لیندہ ہے. اچھا ایک اور بھی ہے, جی ایک ہاتھ نیڑے آویں تو میں کتنا آواں گا پوچھا نا جی 70 کتھے 70 آ جائے گل ہی مک جاندی. ایک وار جے کھلا دیدار دیویں ساڈا نت دا ریڑکا مک جائے. اور جیاں گلاں نے ادھر نہ لایا جاؤ مینوں. ایک وار جے کھلا دیدار دیویں ساڈا نت دا ریڑکا مک جائے. اوے اور جی ہو جانا جے کتے اور ٹر جیسے رب گجن دار بجانے تے رب گندا گل لگیاں پیچ اس دے کافر ہو جائے پتلا. وہ کہیں کی کہیں بات نکل جائے گی. میرے چاند سن اور غور کر کہ اللہ فرماتا ہے تو ایک مرتبہ مجھے پکارے گا, میں بھی ایک مرتبہ کہوں گا لبیک یا عبدی. اور محبوب کے لیے کیا کہتا ہے سنے جی بات از دھیان کرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو تے حضور دیو پیارے ہو. محبوب کے لیے فرماتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ حشرا ومن صلی علیہ حشرا صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق و براۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء فی الجنہ. پہلے ہاتھ دے رکھ کے آکھ دیو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. اب سنیں جی سنیں قبلہ اللہ فرماتا ہے ایک باری نہ لے تو میں بھی لوں گا ہے جی. یہ 2 باری لے دے, یہ کلیاں لے دے, یہ محفل چ لے دے. تو محبوب نے پتا کیا تھا, محبوب اعلان کر, چل محبوب اعلان کر دے. اور محبوب نے کر دیتا. محبوب تو ہے ہی وہ جو محب کی مانے ہے, اور محب وہ ہے جو محبوب کی دونوں مانتے ہیں نا. میرا تیرا تو ہے نہیں, خالی لفظوں کا چکر مکر ہے سارا. دل سے بتائیں لفظوں کا ہی کھیل نہیں ہے سارا. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے یہ اللہ کے لیے عشق کا لفظ تم نہ بولا کرو. میں کہا مولوی صاحب تسی ڈاڈے ہو, جو مینوں آکھنا ہے آکھ دے ہو, لیکن ایک گل یاد رکھنا یہ لفظ عشق وچ بھی وہ قوت نہیں جڑی رب نو مصطفیٰ نال کیفیت ہے. یہ لفظاں مفظاں دیاں بساں دے وچ اے کہانی اچھا بولو لفظ بیان کر لیں گے. اے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ٹھوک کے تو سنیے تعریف ہون. تو میں ہون تو ان دستا میں اعلیٰ حضرت 36 باری رجوع فرمایا سرکار دی شان لکھ کے. اے ہون ایتھے بیٹھیاں کرسی چھوڑن تو پہلے
36 बारी फरमाते हैं गलत गुफ्तम, गलत कह गया हूं, समझ नहीं लगी मुझे। हजूर मैंने आपके चेहरे को गुल कह दिया। ओ मेरे आका, गुलों के ढेर कहां नहीं है सोनिया, सारी कायनात के गुल थल्ले थल्ले हैं और तू तो बल्ले बल्ले। गलत गुफ्तम, मोड़ मोड़ पीछे आते हैं। और फिर आखिर में एक मकाम पर तो ये भी फरमा गए, फरमाया या रसूलल्लाह हमारे पास और कुछ है नहीं, या रसूलल्लाह हमारे पास कुछ और है नहीं, हम ये लफ्जों का सहारा लेते हैं और आपकी मोहब्बत हमारे सीने में तड़पाती है, हमें कुछ समझ नहीं आती, फिर जो लफ्ज हमें मुनासिब लगता है वो हम बोल जाते हैं। हालांकि हकीकत ये है मेरे आका कि अल्फाज में वो जान ही नहीं है रब ने जो तुझे मकाम अता किया है। नाराए रिसालत, और चिल्ला के बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। किस कदर वसील, ताजदारे खत्म नबुव्वत, किस कदर वसील में सैयद आला बरेलवी। मां ने पुत्र नहीं जमिया नाल दा, दो सदियां गुजर गई, उंजी कमली दुनिया रीस करें दी ढोलण, चबला मारते फिरते ने बंदे अहमद रजा की बराबरी करते फिरते हैं। अहमद रजा बरेलवी वो हस्ती है, रब्बे काबा की कसम खाकर मैं कहता हूं, ये जेड़े नाल उठ उठ के ना टुर ना सका मिल मिल मारा है, वो अंधे ने कहा था वो देखो मुझे क्या नजर आ रहा है, ये तो आला हजरत के कलाम तक को नहीं समझ सकते, कलाम तक को नहीं समझ सकते, बराबर कहां पर पहुंचेंगे। वो बंदा इश्क के उस मकाम पर पहुंच चुका था और है जहां दिमाग भी दिल की तरह फड़कना शुरू कर देता है। हाँ जी, तो लेकिन इसके बावजूद मैं नारा लगवाता हूँ सैयद आला हज़रत, इसके बावजूद सैयद आला हज़रत कई मकामात पर लौटे हैं और रजू किया है। तो पीर परस्ती दी हद है झंगियो, और यार परस्ती में कह गया तो कोई फतवा ही न ठोक दे, मेहरबानी करे, पीर मनन दी हद है जड़े आला हज़रत बरेलवी। आला हज़रत बरेलवी ने फतवा लिखा, सुनिए जरा मेरी तरफ देखिए। आला हज़रत बरेलवी ने लिखा सिफाते इलाहिया ऐने जात है या गैरे जात जी। तो आला हज़रत बरेलवी ने लिख दिया फतवा कि ये सिफाते इलाहिया ऐने जात नहीं कहेंगे इनको। तो मौलाना अब्दुल कादिर बदयूनी रहमतुल्लाह अलैह सैयद आला हज़रत बरेलवी के उस्ताद, उन्हें गया मियां साहबजादे ये जो तुमने फतवा लिखा तुम्हें पता है मारहरा वालों ने क्या लिखा है? मारहरा मुतारा वालों ने क्या लिखा है? कहा क्या लिखा? कहा आपके मुर्शिद ने तो रिसाला लिखा है कि सिवाते इलाहिया ऐने जात हैं। तो बैठे हुए उठ के यूं खड़े हो गए और फरमाने लगे आपने वो रिसाला देखा है? उन्होंने कहा फलाने शहर में है। कहा तो अब अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से टांगे पे बैठे। और जब वहां लाइब्रेरी में पहुंचे और वो रिसाला जब देखा और हजरत का नामे नामी इसमें ग्रामी पढ़ा, खोल के नहीं पढ़ा, खोल के नहीं पढ़ा, हाली अपना इसम मुबारक हजरत मुर्शिद ग्रामी का देखा, चूमा, सर पे रखा और मौलाना अब्दुल कादिर बदयूनी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे हजूर गवाह हो जाएं, अगरचे फकीर के पास दलाइल हैं, अगरचे फकीर के पास दलाइल हैं, मगर आप गवाह हो जाएं मैं रजू करता हूं और मेरा मौक़िफ़ वही है जो मेरे मुर्शिद का है। ऊंचा बोले। तो वो जो मैं बात कर रहा था वो बात वहां से निकली, बड़े दूर चली गई। कहां से बात में से बात निकलती है वो असाद आदे हैं असी तो कहते हैं कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर
بعد از خدا، بعد از خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، لیکن اللہ نے جو معاملہ محبوب کے ساتھ کر رکھا ہے وہاں پر تو یہ لفظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور حالت دیکھو یہ ہو گئی ہے کہ وہ فرماتا ہے محبوبہ تم اعلان کر دو، اور محبوب اعلان بھی کر رہا ہے. اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود، منہ جو بولے ہیں سارے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود، تو میرا رب اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا. بس لفظ جیڑا بھی بول دے ہو، جتنا بہتر کر سکتے ہو لفظوں نو بہتر کرو. کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، میرا رب اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا. اور جس نے ایک مرتبہ سلام حضور کو کیا، کسے کیا؟ سلام کیا ایک مرتبہ، اللہ اسے 10 مرتبہ کیا کرے گا؟ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا. ٹھہرو میرے تک السلام علیکم، ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ السلام علیکم، آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ میں ادھر سلام کروں ادھر سے جواب آئے گا، اور میں جو ادھر سلام کروں ادھر سے جواب آئے گا. تو کچھ سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ بعد علیہ گلہ کدھر گئی ہیں، ہون تکنا کیا ہوندہ ہے؟ او قبلہ مجھے سمجھاؤ، میں نے سلام نے کیا یہ چپ رہے، میں نے سلام نے کیا یہ چپ رہے. عجب تماشا اور حال ہے، بندہ زمین پر مدینے کی طرف رو کر کے سلام کرتا ہے، عرش سے اسے جواب آتا ہے. حق ٹھہرو، نعرہ رسالت، اللہ 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 اللہ، سارے بولو اللہ 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 اللہ. یا یہ فرش والا عرش پہ ہے یا عرش والا فرش پہ ہے؟ او میں کہہ رہا ہوں مجھے پھر کہنے دیں، یا عرش والا فرش پہ ہے یا فرش والا عرش پہ ہے. اور اگر آپ کو میرے جملے کی سمجھ نہیں آئی تو میرا اعلیٰ حضرت کا تو سمجھ لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا، اچھا بولو بخدا خدا کا. اور دیکھو اعلیٰ حضرت نے قسم، اور کتنے شعر نے اعلیٰ حضرت نے، ایک ٹوٹل کوئی 2-3 شعر نے جنہ چاہ آپ نے قسمہ کھائیاں. ایک ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ایک ہے کہ بخدا خدا کا، یہاں قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سیدھا بھی تو فرما دینا خدا کا یہی ہے در، قسم چاندن اللہ دی قسم ہے یہی خدا دا در ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در. اب یہ اعلیٰ حضرت حضور کو خدا نہیں کہہ رہے، ایک تعلق بتا رہے ہیں کہ دو مت سمجھو، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ہے. جدا نہ سمجھو، کیا نہ سمجھو؟ ہنج کر کے بولو جدا، پھر بولو جدا. اور اگر اب صرف صوفیوں کے لیے ایک بات سنانے لگا ہوں، صرف صوفیوں کے لیے، صوفیوں کے لیے، بس پیور صوفیوں کے لیے جن کا تعلق تصوف کے ساتھ ہو، صرف ان صوفیوں کے لیے. سید اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اور آپ نے بڑی محنت کی ہے کہ مٹی جھاڑنی ہے، وہ کھولنا ہے. تو ہن جڑی میں گل کرنے لگا یہ بھی تساں ویکھنا ہے جی. یہ تے ہن اینوں 33 جلداں وچ نہ نکلے تو میری تون وڈ دیو، تے جے نکل آوے تے پھر گل سمجھ جاؤ.
سنتے سارے ہیں سمجھتا کوئی کوئی ہے. سنتے سمجھتا کوئی کوئی ہے. ہاتھ سارے پھڑ دین مرید کوئی کوئی ہوتا ہے. ہاتھ وچ ہاتھ پانے والے لکھاں نے کہ بلا تے دل وچ دل رکھن والا کوئی کوئی ہے. اور جو دل میں دل دیتا ہے کبھی داتا بنتا ہے کبھی خواجہ بنتا ہے. لو جی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیتے ہوئے نا ایک مسئلے کا وحدت الوجودیت کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک دن سلطان العارفین باجزید بستامی اکنوں بیٹھے ہوئے تھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرما آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور ایک فقیر نے استفسار فرمایا کہ حضور کیا ہے؟ تو کہنے لگے ابھی عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. ابھی عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. خدا کو ڈھونڈنے گیا تھا. جی ایک گلا کرنیاں میں خدا کو ڈھونڈنے گیا تھا. تو جب عرش پہ پہنچا تو عرش کو یہ الفاظ اعلیٰ حضرت کے عرش کو بھوکے بیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. بھوکے بیڑیے کی طرح عرش کو منہ کھلا ہوا پایا جس طرح بھوکا بیڑیا منہ کھول کے ڈھونڈ دے شکار. تو عرش کو میں نے کہا خدا کہاں ہے؟ تو عرش نے کہا با یزید تو انہوں ڈھونڈن میرے کھلا گئے. ذرا جی جا کے سنیے نا گلا. کہا با یزید تو اسے ڈھونڈنے میرے پاس آیا ہے تو تجھے یہ خبر دی ہے اللہ نے اور خدا نے کہ میں اوپر ہوں. مجھے تو یہ خبر دے رکھی ہے کہ میں با یزید کے دل میں ہوں. عرش کہہ رہا ہے کہ تجھے یہ خبر دی کہ میں اوپر ہوں اور مجھے اس نے خدا نے یہ خبر دی کہ میں با یزید کے دل میں ہوں. ہاتھ جوڑ کے اگلا واقعہ نہیں میں سننا آگے کے لکھے ہے. اتنا ہی کافی آپ کے لیے. اللہ کو حاضر جان کر بتاؤ جو با یزید کے دل میں ہے تو پھر صدر مجتبیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ ہے جی نہیں تو اندازہ فرماؤ نا کہ با یزید کے قلب میں عرش پہ نہیں ملا خدا. اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں با خدا خدا کا. وہ حضور کو خدا نہیں کہہ رہے. پھر سن لیں حالانکہ یہ بڑا خطرناک ترین موضوع ہے جس پر میں کلام کر رہا ہوں. وہ حضور کو خدا نہیں کہہ رہے. پھر سن لیں مگر وہ خدا کو حضور سے جدا نہیں کہہ رہے. وہ نہ خدا کہہ رہے ہیں اور نہ ہی مولوی صاحب سبحان اللہ کرو یا بولو یا پھر تو انہوں گلہ سمجھ آ نہیں رہا. بندہ تو وجہ تو نہیں داد دیندہ ایک انہوں سمجھ نہ آ رہی ہوئے ایک یا سڑدہ ہو کبھی بھی داد نہیں دے گا یا سڑ رہا ہوئے بھئی یہ یا نمبر لے گیا تو تا نہیں بولے گا یا پھر انہوں گل سمجھ نہیں آ رہی. اللہ جانے کہ کہہ رہے ہیں جے گل بھی ہوئے چس علی سمجھ بھی آوے تو گل ہوئے بھی سرکار تھی. گل ہوئے کس کی؟ سرکار کی بات. پھر بندے کو چس نہیں آتی اور چس تو دور کی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کو حضور سے محبت ہو تکے نال مڑ مڑ کے حضور 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 حضور. اور دیکھ لو سرکار غوث پاک دی منقبت پڑھی نہیں پڑھی. وہ کتے چاچا میرا چاچا تے پڑھ بھی جاویں. چاچا جی نے پڑھی نہیں پڑھی. ان کو میں پیار سے محبت ماموں چاچا میں جس سے پیار کرتا ہوں اسے کہتا رہتا ہوں یہ معافی دینا مجھے. چاچے نے پڑھی منقبت پڑھی. وہ غوث پاک دی منقبت پڑھی کہ دی تو
اتھے چھال مار کے احمد فراز صاحب اتھے جا لگے اے میرے پیر دے بھی دو شیر پڑھے نہ دسو کوئی کمی رہ گئی سی غوث پاک دی منقبت میں بولو تے سی اے جو تانوں تواڈے نال بھی نہیں کرنی ہے کوئی فرق رہ گیا سی کوئی کمی رہ گئی سی اے چھال مار کے اتھے گئے کیوں 1 روپیہ نہیں دیتا نے غوث پاک دی منقبت تے تو پیر دی منقبت گڈی پوری سڑ دیتی او میں تانوں گل سمجھانا چاہنا بچیو جو کوئی جس دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا او پیارے ان کے دل میں اپنے شیخ کا نقش ہے اور یہ غوث پاک کا فیض بھی سورت عبد الرشید میں دیکھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر فیض رضا اب یہ بات میں نے کیوں کی توجہ جی اب یہ بات میں نے کیوں کی اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے دل میں حضور کے سوا کچھ نہیں حضور کے سوا اب یہ نہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی توحید کیوں نہیں بیان کی گئی اللہ اللہ ہے انہوں نے اللہ کی توحید کا جلوہ سورت محمدیہ میں دیکھا ہے اچھا بولے جی سورت پھر بولے سورت محمدیہ میں دیکھا ہے جیسے انہوں نے اپنے مرشد کے تذکرے پر گڈی پھینکی اور اٹھ کر جمپ لگا کر بولا میں ذرا نہ حیران ہویا بھئی غوث پاک دے ویلے اٹھے نہیں تو پیروں ویلے اٹھ کے جناب پوری گڈی سڑ دیتی چونکہ میں اس راز کو جانتا ہوں اس لیے میں معترض نہیں ہوں بلکہ ان کی عزت میرے دل میں آج بڑی ہے آج بہت بڑی ہے ایتھے پہنچ کے تو مرید آپ غوث بن جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو آڑی عزت کیوں میرے دل میں بدلی میں نو تجربہ ہے قبلہ بڑا تجربہ ہے میرا داڑھی چٹی ہے میری اللہ دے فضل نہ گلی گلی پھر کے اس مقام پر پہنچ کر مرید یہاں ہوتا ہے میں 10 بندے ہاتھ چم لینا ہوا تھا میں آپ غوث ہوں اس مرتبے پر پہنچ کر آپ نے جو آج اپنے پیر کا تذکرہ ٹھوک کے کیا میرے دل میں آپ کی قدر بڑھ گئی ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ مٹتے جا رہے ہیں وہ جلوہ گر ہوتے جا رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات بے شک بے شک اور یہ مٹنا بڑا مشکل ہے تو چلو پھر لوٹو حضور کے ذکر کی طرف تو میرے کلیجے کے ٹکڑے اعلیٰ حضرت نے کیوں ٹھوک کے نعتاں لکھیاں مڑ مڑ کے کبھی کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ بولیا سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ کبھی کہتے سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی یہ کبھی فرما رہے ہیں ابھی جو میں نے شعر پڑھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے وہ یہ مڑ مڑ کے سرکار بلکہ حتیٰ کہ آپ حج کے لیے گئے تو کعبے کا نام نہ لی کون دسو نا جی نا ہے جی اور فرماؤ کعبے کا نام لیا اچھا بولو پھر اچھا بولو لیا اے جتنے علماء سے تشریف فرماؤ اللہ نو حاضر جان کے دسو جتنے پگڑیاں لے جانے بیٹھے ہو اے جتنے پگڑیاں لے بیٹھے ہو پڑھے لکھے جانے جڑے جنہاں دا نام تھوڑی دیر پہلے مفتی قمر صاحب تو مفتی فلانے صاحب اس سارے مفتی صاحب میں نو دسو اللہ دا واسطہ جے کعبے کی عظمت کا منکر ہے کہ اعلیٰ حضرت اچھا بولے گا تو ان کلام سنو ذرا ارشاد فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا کعبے کا ماڑی گل لینا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبہ جس نے کعبے کی طرف دیکھ لیا ایک مرتبہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے اور پر بخشش کے چکر میں وہ پڑے نا جس کے دل کے اندر صورت یار نہ ہو وہ ثواب اور عذاب کے چکر میں پڑے نا
وہ ثواب کے چکر میں پڑے کہ کتنی ثواب ہے کتنا نہیں. توجہ آپ ادھر رکھیں میرے کلیجے کے ٹکڑے. آپ آگے فرما رہے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا, نام تک. اب آپ کو میں نا ظاہری بات ہے یہاں پر سمندری میں کوئی 1 2 4 5 10 15 20 ایسے لوگ بھی تو ہوں گے نا جو اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہوں, اور ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ عشق و محبت سمجھ ہی نہ آ رہا ہو, اور ایسے بھی ہوں گے جو ہم کو مشرک 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 کرتے ہوں. ان کو تھوڑی سی تھوڑی ان کی مسلنا ضروری ہے میرے لیے, تاکہ کوئی کتا صبح بھونک نہ سکے, اور میرے اعلیٰ حضرت کے لیے یہ نہ کہہ سکے کہ کعبے کا نام ہے راتی سن دے نہ سی راتی سنے یعنی کعبے کعبے دے منکر رہے. ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں یہ میڈ ان بریلی بات نہیں ہے, یہ تو میڈ ان مدینہ ہے بات. کہہ دو ذرا پیار سے جا کر سبحان اللہ. ایک قبلے کو پیچھے رکھنا, قبلے کو اور یار کو آگے رکھنا, قبلے کو پیچھے رکھنا سرکار کو آگے رکھنا, یہ طریقہ احمد رضا بعد میں ہے, طریقہ صدیق اکبر پہلے ہے. آتا تیرا کیا کو سبحان اللہ. نہیں بھائیو جے جاگ دیو تو ایک باری پھر آگو سبحان. طریقہ اعلیٰ حضرت بعد میں ہے, طریقہ صدیق اکبر پہلے ہے, طریقہ محدث اعظم بعد میں ہے, طریقہ عمر فاروق پہلے ہے, اور یہ طریقہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کا بعد میں ہے, طریقہ عثمان غنی پہلے ہے. اور یہ تم اور میں بعد میں یہ بات کر رہے ہیں, 1450 سال پہلے شیر خدا کا علی یہ کر چکا ہے. ہن بولو نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تو یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی بات کی. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ایک بات جانتے ہیں, توجہ جاری رہے گا. فیض رضا, فیض رضا. اچھا صاحب غور فرمانے کی بات ہے, یہ کب سے طریقہ ہوا؟ اور میں نے کہہ دیا کہ سویرے کوئی کتا پھونک نہ سکے, نہ کر دیا جی کعبے کا نام تک نہ لیا تھا بھائی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے, کعبہ بھی ہے انہی کی تجلا کا ایک ذل, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے, ہوتے کہاں خلیل و بنا قوبہ منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام, ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بھول بشر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض نہیں اگلا جملہ تساں بولنا ہے رضوی جڑے پکے ہو. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض, ہاتھ ایتے رکھ کے بولو جملہ فرائض. بیٹے لے بول دے, یا تو انفرود ہے پتہ کو نہیں. چلو اے پیر صاحب دی خدمت کی گزارش ہے, اے اگلی تساں میرے تو جانے تو بعد جمعے دڑے تھی جمعہ پڑھا دے حضور ایک باری پیڑ لاؤ تیرے نو فرود اصول سمجھاؤ. او میں جدو سمجھایا حضرت جی تو وہ جو ہو جانا. حیدر شاہ صاحب نے فرمایا نا ہن گل ہور دی ہور ہوئی. او قبلہ فرو کیا ہے؟ فرائض کو وہ فرو کہہ رہے ہیں. نماز بھی فرا, نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, کعبہ بھی, لو بھی, قلم بھی, عرش بھی, کرسی بھی, جنت بھی, اور اعمال بھی, اجسام بھی, انبیاء بھی, رسول بھی, اصل مصطفیٰ.
اصل مصطفیٰ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اعمال کو رگڑا لگا رہے ہیں یا اعلیٰ حضرت نے لگایا. اعمال محبوب ہیں مقصود نہیں. آمنہ کا لال محبوب ہونے کے ساتھ مقصود ہے. آج تیرا کیا کھو سبحان. کیوں جی؟ سرکار کیا ہے؟ سرکار کیا ہے؟ مقصود ہے. سرکار کیا ہے بولو؟ پھر اونچا بولو کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں گزارش پیش کر رہا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ اپنا خیال نہیں بلکہ یہ تو صدیق عمر و عثمان و علی کا طریق ہے. بتائیں جب قبلہ چینج ہوا ادھر مجھے دیکھیں. بتائیں جب قبلہ چینج ہوا قبلہ کیا ہوا؟ قبلہ کیسے چینج ہو گیا؟ حضور نماز پڑھا رہے اونچا بولو. نماز پڑھا رہے صدیق عمر و عثمان و علی پیچھے کھڑے بولو ذرا پیار سے بول دو. پیچھے کھڑے ہیں حضور مصلی پر کھڑے ہیں نماز ہو رہی ہے. حضور نے اوپر دیکھا اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولیہنک قبلۃ. اے حبیب تیرا اٹھتا ہوا چہرہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں اور تو یہی چاہتا ہے نا قبلہ چینج ہو تو بس جدھر تیری مرضی پھر ادھر قبلہ بن جائے گا. اب ذرا رنگ خدا دیکھیں انداز خدا دیکھیں طریقے خدا دیکھیں. یہ نہیں فرما رہا محبوب تم تو سلیکشن تمہاری ہم نے کی ہے تمہیں رسول بنایا ہے رسولوں کا بھی امام بنا دیا ہے تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہو تمہارے اعمال بھی بہت اچھے ہیں مگر میرے محبوب طریقہ کوئی ہماری عبادت کا یہ تو نہیں ہوتا نا. ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو یہ بعد میں تم درخواست پیش کر دینا پھر ہم اس درخواست کے مطابق کر دیں گے. کوئی جگہ جو ہماری مرضی ہوئی ہم اسے قبلہ بنا دیں گے. ایک لفظ بھی اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ عبادت میں تو یہ کیا بات کر رہا ہے محبوب بلکہ فرمایا محبوب ہماری عبادت بعد میں پوری ہوگی تیری مرضی پہلے. اے مولی صاحب بعد از خدا بزرگ توئی اے بعد از خدا لے غور کریے کہ فرمایا عبادت بعد میں عبادت میری اور محبوب تیری مرضی. جیڑا محبوب دی مرضی نو اگے رکھدا ہے وہ محبوب نو کتھے رکھے گا؟ او قبلہ اللہ کی عبادت کرو یہ اللہ کی ہے حکم کے نہیں. اپنا حکم پیچھے کر دیتا تو یار دی مرضی اگے کر چھڑی کی تھی نا. اور پھر حضور نے کیا کیا چپ کر کے او جا کر کھڑے ہوئے ادھر نماز پڑھنا شروع کر دی. پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مصلی سے امام ہٹ جائے تو پیچھے سے دوسرا بندہ آگے جاتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. حضور نے مصلی چھوڑا صدیق اگے گئے مصلی عمر گئے تو یہ سمندری علیہ نوے مسئلہ پتا ہے مینوں پتا ہے ابو بکر کو نہیں تھا پتا عمر پاک کو نہیں تھا پتا عثمان پاک ایک جنا مسئلے دے نیڑے نہیں گیا. انہوں نے دیکھا صدیق اکبر نے دیکھا ایسے کر کے دینا کعبے کا نام تک نہ لیا. انہوں نے ایسے دیکھا مسلح بھی ہے محراب بھی ہے یار نہیں سرکار نہیں دیکھ کر پھر انہوں نے پھر کر دیکھا. شاہ جی پھر کر انہوں نے دیکھا سرکار وہ کھڑے تو لگائی توڑ اور سرکار کے پیچھے ہاتھ. پھر عمر بھی آئے اور عثمان بھی اور علی بھی. ایک بات سنو غور سے سننا. جماعتیں دو ہو گئیں. ایک وہ ادھر جماعت جو جنہوں نے قبلہ نہیں چھوڑا جنہوں نے قبلہ 5 کروڑ روپیہ دیو اس جملے دی قیمت نہیں جے دل نال سنو جے دل نال تو 5 کروڑ بھی دے دیو تیری قیمت نہ دے سکتے ہو. یہ جملہ سنے ہیں بھائی جماعتاں دو ہو گیا ادھیاں قبلہ چھڑ دیتا ہے اور حضور نو پھڑ لیا. بھائی انہوں نے یہ تو نہیں سی نا پتا کہ حضور جدھر کھلو گے قبلہ ادھر ہو گیا ہے یہ پتا تھا. اونچا بولو تو انہوں نے قبلہ چھوڑا. انہوں نے قبلہ اور آدھوں نے کہا ہم کیوں چھوڑے اساں کو نہیں چھوڑنا قبلہ. او بھائی قبلہ تو ادھر ہی ہے نا. تو آدھے قبلہ پکڑ کے بیٹھے رہے کھڑے رہے
آدھوں نے قبلہ چھوڑ کر یار کو تھاما. اے جے جملہ جنہ قبلہ چھڑیا نہیں انہوں نے قبلہ ملیا نہیں. کوئی سمجھ آئیے؟ جنہوں نے قبلہ چھوڑا نہیں انہیں قبلہ ملا نہیں. جنہوں نے قبلہ چھوڑ کر سرکار کو نہیں چھوڑا اللہ نے انہیں قبلہ بھی عطا کر دیا. تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی پہلے فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی، اور اللہ نے بھی یہی گل کی تھی. اللہ نے دیش بھی اگے پھر ٹکا کے کی تھی نا. اللہ پاک نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي، وہ حافظو بولو، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم. کہا محبوب جی یہ جڑا سا چھڑنا مارے نا چھانا کہ اپنی زبان سمندری علیہ دیو اے چھڑنا فرمایا چھڑنا جڑا سا لائے محبوب جی یہ لگانے کا مطلب ہی تیرے رب کا یہ ہے. ہم جاننا چاہتے تھے کون ہیں جو ٹھڑکی قبلے کے ہیں اور کون ہیں جو تیری زلف کے کنڈل کے قیدی بن گئے. اللہ لے نعلم اللہ، ہاں سا جاننا چاہتے ہیں کون ہے جڑا تیرے پیچھے پھردا ہے، کون ہے جڑا قبلے نو نہیں چھڑدا. تو قبلہ سمجھے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہی کہہ رہے ہیں جو میں نے جملہ کہا جنہوں نے چھوڑا ان کو مل گیا. آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے پر اصل مراد تو کونے جی جے کدے میں اتھے بھی اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھا تے تشریح نہ کرنا تو پھر میں کتھے پڑھا؟ اے پھر میں نے جگہ تھاں دس دیو پھر اتھے جا کے میں پڑھا. ہاں گل ایتھے ہی تو کرنی ہے. وہ فرما رہے اس کے طفیل یعنی کعبہ طفیل ہے. کعبہ کیا ہے؟ طفیل ہے. اور اللہ دی قسم اس بندے دے دماغ وچ عجیب عجیب گلاں اعلیٰ بریلوی دے دماغ وچ او گل جڑی کسے مولوی عالم دے دماغ وچ آئی نہیں. خدا دی قسم ہے مثال کے طور پر کعبے کا غلاف کالا ہے نہیں تو روزے کا رنگ کیا ہے؟ ایک کسی عالم نے اس پر کلام کیا ہے؟ بولو ادھر سمجھ کوئی اور اس کے علاوہ بات کی؟ آپ ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی کا دماغ سنو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبہ تو دلہن ہے حضور کی. کیا ہے ذرا توجہ رکھیں. کعبہ تو کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کعبہ کیا ہے تو روزہ بھی کیا ہے وہ بھی دلہن. تو ہون تکو اس جنے دا دماغ دیکھو. سیدی اعلیٰ حضرت بڑے بڑے نام تے یہی لے سکتے ہیں. میں نے وہ بہت اچھے نام جس طرح حضرت نے ادب کمال آپ نے پیش کی ہے. وہ نورانی صورت نورانی. میں تو اپنے حضور وسبا کو بھی بابا کہتا ہوں. پر میرا بابا میرا اب میں سیدھا جا بندہ تو تساں بھی ٹھیک ٹھاک ذرا لا لو کے راندے ہو نا. وہ تواڈے تے جتیاں تک نہ پہنچ سکتے سا. تسی بڑے لوگ ہو. او بھائی جی اس بابے احمد رضا کا دماغ دیکھیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا کہاں پہنچا. فرماتے ہیں کعبہ ہے بے شک. کعبہ ہے ہونے رضوی چاچا یہ شیر اگلا پورا کر 5000 روپیہ دے سکتا 5000 اور بالکل حق حلال دا بالکل پیور حق حلال دا. تقریر کے نہ مکے ہیں کبھی نہ مکتا ہوں. اور آپ کے ابو نے لفافہ پہلے پکڑا دیا. اب جیب میں ہاتھ نہ مارنا میری. یہ میری جیب میں ہے. پیتھوں 5000 روپیہ کٹ کے پیش کر سا یہ شیر پورا کرو. پھر میں ہی کرا پھر تو سب 5000 دے سکتے. تھوڑی سی میں محبت بھی کر رہا ہوں نا چونکہ حضور علیہ السلام گفتگو کے دوران بندوں کو مسکروات دیا کرتے تھے رولا بھی دیا کرتے تھے رولا بھی. اور پھر ابھی کبھی کبھی آپ مزاح فرماتے تھے جیسے مولا علی کو پاس بٹھایا صدیق اکبر پاک کو پاس بٹھایا سارے یار بیٹھے ہوئے ہیں حضور کھجورے کھا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا سارے کھا کے نا کھجورا اپنے اپنے اگے رکھو گٹلیاں بعد وچ میں گنا گا کس کتنیاں کھا دیاں. تو مولا علی کو پاس بٹھا لیا اور کھجورے شروع کر دی. جب مولا علی کھجور کھا کے گٹلی رکھنے حضور کھا کے اپنی گٹلی رکھنے لگے نا تو سرکار کریم
ماشاءاللہ. ایک دن میری گل سنو, پورے نیڑے آؤ میرے. یہ سرکار مرشد پاک دا صدقہ قبول فرما. ہوں یہ مرشد پاک دا صدقہ ہوں یہ تو نہیں نا اصل گل سنا کے 5000 دا نوٹ جیب چ پا لیے پھر لعنت ساڈے. ایک حضور ہے میری, میں تہاڈیاں جتیاں تے قربان ہوں. آپ نے بات فرمایا یہ تو ایک بات ہوتی ہے, خطابت کا ایک رنگ ہوتا ہے, وگرنہ حضور اللہ کی عطا ہے. اور مصطفیٰ کریم نے سمندر کھولے. لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جدوں کھجور آپ کھا کے نا گٹلی کھا کے آپ کیا کرنا چاہن, مولا علی نو لاون گلاں نال. ادھر میرے حال تکو, مولا علی نال کیا کرن گلاں نال لاون. علی پھر وہ فلانی جگہ تو گیا سے, تو مولا علی جدوں ادھر دھیان کرنا, حضور آستہ جی اپنی گٹلی ادھر رکھ دے, گٹلی اپنی مولا علی دے منہ تے رکھ دے. وہ جدوں سارے سنگی کھا رہے نا تو حضور نے فرمایا گنو سارے کس کتنیاں کھا دیاں تو ساریاں تو زیادہ. تو حضور نے ہنج کر کے کہتا آپ نے ذرا پیٹ مبارک بھرا بھی سی نا, تو حضور نے فرمایا ہاں علی تو ہن کھاندا ساریاں تو زیادہ ہے, یہ دیکھ گٹلیاں تیریاں ڈبل نے. اچھا مولا علی نے نہ ہنج کر کے تکیا تو سائیاں دی گٹلی کو نہیں سی اگی. ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب نال عرض کرنے لگے میرے آقا سچ آپ نے اور حق فرمایا, میں تو آج بہت زیادہ کھا گیا, لیکن حیرت تو یہ آج میرے آقا آپ گٹلیاں بھی کھا گئے ہیں. آپ نے وہ بھی تناول فرمائی ہے. تو یہ جناب کریم کا ایک طریق مبارک ہے, اور یہ سنت ہے حضور کی. تو وہ کرنا 5000 کیا لینا دینا, وہ میں ان پر جان قربان, یہ حضور کے غلام ہے اور میں ان کا غلام ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی دوران گفتگو اگر میرے دل کے اندر یہ خیال بھی آئے کہ میں کسی پر ہیٹ کروں یا ہوٹنگ کروں, اللہ مجھے اسی لمحے زمین کے اندر دھنسا دے اور مجھے مٹا دے, اور وہ نہ لائے کہ ہم کسی کو اپنے سے کم کر سکتے. ہم تو گلیوں کے کوڑے روڑے بھی نہیں, وہ بھی ہم سے گھرب درجے اچھا ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے خطابت کا, کبھی کس کو جگانا, اور بولو سنگیا اچھا بولو یہ کر. مقصد صرف یہ ہوتا ہے ٹائم کیا ہوا ہے, لوگ تھکے ہوئے ہیں, ذرا چاقو چوبند سے ہو کر سنیں بات. تو یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر فرماتے ہیں کعبہ ہے بے شک, کعبہ ہے بے شک, انجمن آرا دلہن مگر, انجمن آرا دلہن مگر. اچھا انجمن آرا کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ اے ہن حضرت صاحب بیٹھے ہوتے آگے کون بیٹھے ہوئے سارا مجمع, تے جتھے محفل لگی ہوئی ہوئے اللہ گلا ہوئے انہوں آدن انجمن آرائی. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حضور کی تربت تو اکیلی ہے اندر روزے شریف میں, اور یہاں کعبہ انجمن ہی انجمن ہے, آلے دوالے طواف ہو رہا ہے, اور وہاں روزے پر طواف ممنوع ہے, اور یہاں کیا ہو رہا ہے. تو فرما رہے ہیں تو یہ دونوں دلہن ہیں. کعبہ ہے بے شک, انجمن آرا دلہن مگر, ساری بہار دلہنوں کی دلہا کے گھر سے ہے. اور آگے دیکھنا یہ بندہ کس طرح سید اعلیٰ حضرت میرا بابا اعلیٰ حضرت, دیکھنا یہ کس طرح آگے 2 شعروں میں ایک مسئلہ حل کریں گے. اور وہ اتنا بڑا مسئلہ ہندوستان میں اٹھا کہ مکہ کعبہ افضل ہے یا حضور کی تربت, اور بڑے بڑے علماء نے اس پر کلام کیا. جس مسئلے پر لوگوں نے 50 کتابیں لکھی, اعلیٰ حضرت نے 2 شعروں میں مسئلہ حل کیا. 2 شعروں میں مسئلہ حل کیا, اور مسئلہ سنیں. فرماتے ہیں کعبہ ہے بے شک, انجمن آرا دلہن مگر, ساری بہار دلہنوں کی دلہا کے گھر سے ہے. آگے سنیں. دونوں بنے, بنی نہیں بنی اگے بنے, ہونے بنے کے یہ ہندی کا لفظ ہے, اور بنے کہتے سہیلیوں کو. میرے بنے کی بات نہ پوچھو, بنا کن بات ہے وہ نہیں پڑھے سنے پوچھنے, میرے بنے کی بات نہ پوچھو, میرا بنا تو ایسا بنا, یعنی میری سہیلی کی بات نہ. اعلیٰ جو فرماتے ہیں دونوں بنے, یعنی دونوں سہیلیاں
بہنیں دونوں سہیلیاں دونوں بنے انیلی سنجیلی بنی مگر اور کعبہ بھی بڑا سجے ہے تو روزہ بھی بڑا اچھا بولو وہ بھی سجے ہے تو روزہ بھی تو دونوں سجے تو ہیں دونوں دلہن ہیں فرماتے دونوں بنے انیلی سنجیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے فرمایا دلنا پاویں بھی ہون جتنیاں بھی ہون او دیوانے ہوش کر دلن تو وہی ہے نا جو دلہا کے پاس ہے فرمایا کعبہ ہے مکے میں اور روزہ ہے مصطفیٰ کے پاس ہاتھ ہے تیرا کہ پہلے آنکھوں سبحان اللہ لیکن اگوں بھی گل سنو جی اگلی بات آگے بات سنیں بڑی مزیدار بات آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سر سبز وصل یہ ہے سر سبز وصل اچھا جیڑی دلہن ہوئے نا دلہا کے پاس وہ رنگ برنگے کپڑے پاندی کالے کپڑے نہیں پاندی وہ کالے کپڑے تو سوگ کی علامت ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سبز یہ تو خوشی کی علامت ہے تو یہ سر سبز وصل یہ ہے اس گنبد کا رنگ سبز اس لیے ہے کہ اس کو وصل مصطفیٰ ہے اور یہ خوشی میں سبز چادر پہنی ہوئی ہے اس دلہن نے اور وہ جو کعبہ ہے کبھی کبھی سرکار وہاں کھیلا کرتے تھے اور سرکار وہاں طواف فرماتے تھے اور سرکار پھر جیسے جیسے وہاں رہے اندر جاتے باہر آتے اس وقت اس کا غلاف کالا نہیں تھا سفید تھا اور جب سرکار مدینے آئے تو اب غلاف کالا ہو گیا فرمایا یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ اس دلہن نے چادر کالی مصطفیٰ کے ہجر میں پھیل لی ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے اچھا جی آگے پھر پورا شعر سنا دینے ہیں فرماتے ہیں سر سبز فصل یہ ہے سہے پوش ہجر وہ ہاں سر سبز فصل یہ ہے سہے پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے ہے دوپٹہ کالا دوپٹہ سبز چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے اے اگر نگاہ احمد رضا ویکھے یہ عام نگاہ نہیں دیکھ سکتی تو قبلہ مقصود سرکار ہے اور جس کو بھی چمک ملی ہے وہ مصطفیٰ سے ملی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے پھر بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے میں تمہاروں کلمہ پڑھ کے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تقریر اجے میں شروع کی تھی بھئی اللہ پاک کی اجے تقریر شروع ہوئی نہیں جڑی میں تقریر سوچی ہوئی نا دینے وہ ہوئی نہیں اے ابھی ویسے انہاں دا تصرف ہے رضویاں دا ساریاں دا قابو کر لیا اتوں پیرہ دیا گلنا اتنیاں سنا ماریاں نے مینوں اپنا پیر پہ یاد آمدہ سی اللہ دی اور انج ہونا چاہیے دل بڑے رکھنے چاہیے دل ایتھے میں ایک دڑے چشتیاں دی محفل چکایا چونکہ میرا محبوب پاک سے بھی تعلق ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہے وہ ایک دو نا انہوں نے مرید میرے سنگی نے انہوں نے ایک دو مرید نا انہوں نے طبیعت میں تھوڑی جی خلل چکی تھوڑی جی خلل میں دیکھی وہ حضور غوث پاک دا تذکرہ اور میں کہا سانو تو بابے فرید نال کوئی پریشانی تو نہیں سانو تو بابے فرید پاک نال کوئی پریشانی اے ہن میں عرصے کو حسین تے بابے فرید دے نعرے مروائے تو وہ تھے سٹیج ہوتے میرے دوست سنگی حضرت قبلہ پیر احمد جمال صاحب سٹیج ہوتے برانجمان سن اور میں نے کہا دلوں میں وسعت رکھو دلوں میں کیا رکھو نام جدا جدا ہے نور ایک ہے نور کیا ہے
ایک ہے نور ایک ہے. تو میں اللہ کی قسم میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا تھا جیسے جیسے یہ نا میں اج انہوں اج تانوں نا میں بہت کچھ تسلیم کر گیا بہت مزہ وہ پھر گلیاں دساں بہت کچھ تسلیم کیا. ایک کامل مرید کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلیجے کے اندر پتہ ہے یہ اللہ جانے ان سمجھ آؤں پیر قبلہ جان ہوتا ہے تے قبلے بدلائی دے بس ہو گیا نا. ہوں روز کا بات نہیں بدلنا. اب قبلہ کون ہے جسم کا قبلہ کون ہے اتنا جسم کا کعبہ اور ہن دس جان کا قبلہ. جان کا قبلہ کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ بات لکھی ہے. اے صوفی صاحب اے گل ذرا غور نال سن لے پھر نوٹاں نوں اکٹھا کرساں تھلے بو نا. ایشا بس میں بہت لالچی آدمی ہوں مینوں شک ہی نہ کری ہو جائے تو میرا نوٹ چک لو. مہربانی کرو پاویں ساری لے لینا آخر چ لے لینا. ایک گل بڑی قیمتی ہے تانوں فائدہ دے سی چپ یہ فائدہ دے سی. قبلہ جان کیا ہے؟ او صوفی اکھ پٹی یہ میرا مرید ہے نا جی اس واسطے کہہ رہے ہیں. یہ فیصلہ آباد سے آئے ہیں تقریر سننے کے لیے اور مرید شریف ہیں. تو مرید کدے سیدھا ہو جائے تو غوث بنتا ہے تو پٹھا ہو جائے تو استغفر اللہ. ہاں انہاں دی عقیدت سمجھ کو نہیں آوندا اللہ دی اے جدوں عقیدت وچ ہون نا تو پتہ ہے تانوں کیا آکھساں تہاڈی مچھ مولا علی جیسی ہے. ہاتھ جدوں طبیعت انہاں دی خراب ہوے تے آکھدے تہاڈی مچھ تے سلطان رہی جیسی ہے. عقیدت اور محبت پکی اس وقت جب مرید کو نصیب ہوتی ہے اس وقت اس کو اپنے شیخ کے سوا کچھ نظر آتا. اور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ملفوظات شریف میں ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر اللہ تعالیٰ فی الدارین بالخیر آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرید تھا. ایک اے میں جڑا مڑ کے نہ بوٹی شاہ کی تھی نا بابے نا یہ تو میں گل سنا لوا بوٹی بھی تو ولی ہو ہی سکتا ہے نا کرما لے نہ تو کئی ہو جاندے نا وہ نہیں پتہ چوڑیاں پائیاں. ہاں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں حضرت کی گل کی تردید عرض ایک کرنے لگا صرف اتنی عرض کرنا 2 نمبر بندیاں دی اس علاقے میں نشاندہی حضرت کے ذمہ ہے میرے ذمہ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں. تو جو حضرت نے نشاندہیاں کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اس نشاندہی کو سمجھنے کی اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی سلسلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر 1 نمبر ہوں وہ پھر ان سے پوچھ لینا چونکہ ان کی آنکھیں بھی ہیں اور آنکھوں کے اوپر نک بھی ہے. یہ نک جو ہے نا نک ہوتے ہیں یہ اینک نو اینک کیوں آ دیں ساڑیاں تو متھے چ نے نا انہاں دی نک اینک این آنکھ کے اوپر ہے. حضرت نشاندہی فرمائیں گے. کون فرمائیں گے؟ حضرت فرمائیں گے. حضرت جی فرمائیں گے اپنے خطے کی نشاندہی انہوں نے فرمانی ہے. باقی جو اوریجنلٹی ہے یہ ہوتا ہے ذہن میں رکھنا. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اسی ملفوظات شریف میں فرمایا میرے آقا ذرا جاگے میرے تھوڑا جا فقیروں کا بھی دفاع کر دیا نا اجازت ہے یار نے میرے نانگا مست 5 کپڑے پائے نانگا مست ہاتھ ملاؤ فقیروں کا دفاع ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میرے آقا سیدی موسیٰ سواب یہاں تک پہنتے تھے چوڑیاں یہاں تک پہنتے تھے اچھا بولے وہ تو صبح یہ کوئی جڑا مست جے اللہ دی قسم ہے اس آگیا واہ جڑیاں جیندہ رہے کوئی گل میرے مطلب دی کرن اے جو بندہ بیمار ہو گیا نا بندہ ایک بیمار ہو گیا انہوں پوچھن سارے ٹر گئے تو کوئی آکے انہوں کریتا چریتا دیو کوئی آکے انہوں جناب وہ ساڑھے بیکڑ ہوندہ ہے نا جی ہری پور والے پاسے بیکڑ دیو کوئی کہے جی انہوں کوڑا تمہ دیو وہ چپ کر کے بیمار بیٹھا ہویا ایک بندہ گیا اس آگے یرا اس طرح کرو سونا جا دیسی کیوں
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਤਲ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਲਵਾ ਖਵਾਓ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਰੋਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦੇ, और जो मैं लंगा नहीं की थी वो तू आवाज सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये मस्त ने जी, ये भी होना चाहिए, ये भी महफिल में हर तरह के। और फिर ये रिजवी दरबार है, यहाँ से खाली कोई नहीं जाएगा। इस दरबार की पुष्ट बनाई गौसे पाक के पास है। और पता है ना शहनशाह बगदाद फरमाते हैं लम यकुन जय्यदुन इन्नी जय्यदुन, जे कादरियों में एक कामिल भी ना हो तो मेरा नाम ही काफी है, रब ने मुझे कामिल बनाया है। तो नाले नाले एक गल तुहाडे नाल करा, इत्थे बैठ के अखां विच अखां, ए थोड़ी यारी भी है ना। बूटी भावें हुण मैनूं नहीं पता किहड़ा है कोई, वो जे कंजर नाकिस है तो क्या पता उसका पीर ही कामिल होवे। आप ही सुनाई जाते हो, उन्हें आखिया पुट्ठी कर देगा, आप ही नहीं सुनाई, पुट्ठी कर देगा। दुकान दूस आ गया भाईया कामिल ने आखा हूं दे, ये भी खाली, ये भी एदा पीर भी दादे अगे लंगोट कसी उन्हें कहा जी हूं ना दिता है, पर ये जेडे कम शम होंदे ना इन्हां कोल, ये खाली ने हजूर इन्हां दे वडकियां ही दे काम ने सारे। तो वो जो वंगा पाइया हुई इत्थे तक के पाइया, आला हज़रत बरेलवी फरमा रहे, आला हज़रत इत्थे तक वंगा पाइया हुई, बारिश ना हो, बारिश क्या ना हो। ये लिखने वाला जना आला हज़रत बरेलवी, लिखने वाले मुस्तफा रज़ा खान साहब ने बयान आपदा मलफूज कहते हैं लफ्ज किया हुआ, तो लफ्ज आला हज़रत बरेलवी के फरमाते हैं बारिश ना हो तो लोग इकट्ठे होके सारे मौलवी मुफ्ती पीर फकीर सारे इकट्ठे होके उनके पास चले गए। तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे आका सैयदी मूसा सुहाग से कहा दुआ फरमाइए कि मी बरसे। उन्होंने कहा हमको दुआ का क्या पता, हमें दुआ का क्या पता, जाओ हमें नहीं पता दुआ कैसे किसी। उन्हें बंदियां आखा हज़ूर मेहरबानी फरमा, ए जड़ा पर्दा पाया है ना ये असां जानते हैं, दवाई खुदा दीजिए बरसात दुनिया मर्दी है। कहा जब बहुत इसरार किया और ना हटे तो फिर हजरत ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के हाथ रखा, ये आला हजरत ने हाथ जी हाथ इत्थे रखा तो वट्टा चुक के मार के मारिया नहीं अजे इंज उत्ते की तकिया तो तक के फरमाया पेज बदल नहीं तो मैं तेरा सुहाग तोड़न लगा। अल्लाह तुम्हारे चेहरे अल्लाह इस तरह आपका चेहरा महकता रहे, आपका चेहरा महकता रहे, आपका चेहरा महकता रहे सबके, और आप सबके महकते रहें, और दिन क़यामत का हो और हमारा हशर हजूर के कदमों के नीचे हो जाए। ये मेरे आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला और फुल ना सटे भरा मेहरबानी करे, फुल ना सटना इन्हें पुत्रा निके निके पतंगे उन्हें मैंने तकलीफ होती है, छोटी छोटी सुंडियाँ होती है ना मेरे बच्चों, इनसे अवॉइड किया करो, खाली रख दिया करो। ये मैं आपको अदब अदाब आपको सिखाना, मैं कौन होता हूँ लेकिन फिर भी अर्ज करता हूँ, ये फूल के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं मेरे बच्चे, आप अभी बेशक उठा के देख लें, इसमें ये हल्के हल्के पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, उससे तकालीफ बढ़ जाती है। और आप फूल लाकर रख दिया, वो एक ही फूल है जहाँ सिर्फ खुशबू है, न कोई कीड़ा है न ही कोई खार है। हाँ वहाँ खार नहीं है बल्कि मज़ारे यार है, एक तरफ मज़ारे यार है और कहीं उस फूल के दूसरी तरफ हैदरे करार। तो चलो किबला ये जेडे दुर्वेश होंगे ना उन्हें फरमाया भी ऐ सुहाग, फिर आपने अगली गल पूरी कर दें है जी। ओ फरमाते फिर एक जड़े उन्होंने क्या
आला हज़रत दस ए रोला है कि आला हज़रत बरेलवी नूं बंदे सिर्फ ये समझन खाली खुश्क मौलवी वो नहीं हो आला हज़रत बरेलवी दी फकीरी नूं भी तको वो कई रूप ने आला हज़रत दे बच्चियो कई रूप ए हज़रत साहब ते मैं जान कुर्बान करा इन्हां नाल मैं उस कमरे च बैठा इन्हां गल्लां कीतियां मेरा कलेजा ठंडा कर देता इन्हें क्या आए काश जिस तरह आज साइंस के हवाले से बात की कि लोग कहते हैं मौलवी को साइंस क्या आती है आला हज़रत के रूप है और ये एक रूप है सैयदी आला हज़रत बरेलवी का फरमाते हैं वो मस्जिद में मजजूम थे जाते नहीं थे मस्जिद में वो जाते नहीं थे तो जो उस इलाके के मुफ्ती थे बड़े उन्होंने कहा चल आज तुमने नमाज पढ़नी है उन्होंने क्या ले चलो मैनू तो मुफ्ती साहब ले आए वो चूड़ियां उतरवाइया वो कमीज भी रंगीली उतरवाई सफेद लिबास पहनाया और पहना कर मस्जिद में लाकर वजू करा के खड़ा किया और जब मौलवी साहब ने कहा ना अल्लाह अकबर तो पिछों जी गल उन्हें की थी वो मैं नहीं करनी वो मैं नहीं करनी वो खुद पढ़ना मलफूजा अगली गल में करना पिछों जी गल उन्हें की थी वो गल करके ना एक नारा मारिया उन्हें वो जैसे ही नारा मारा लिबास सफेद गायब था चूड़ियां वापस थी और लिबास भी वही सुर्ख दोबारा आ गया और वहां से वो भागे किबला ये मजजूम है लेकिन एक बात याद रखना 2 नंबर नोट नहीं चलता 2 नंबर नोट वो ड्यूटी हजरत साहब की है मेरे आका व मौला की जिस तरह आपने अदा की या मेरे हजरत जी की ये इतने नोट हैं इतने नोट और मैं जब ये ले जाकर गाड़ी में मेरा कोई मुरीद साथी इकट्ठे करे इन्हां विचों ये आखे हजूर ये सारे ठीक ने ए जड़ा है ना ये 2 नंबर है तो मैं उन्होंने ये नहीं कहना ये सारे छा के खड़े मैं कहूँगा ये नोट निकाल 2 नंबर नोट बीच में से निकाल कोई बूटी कोई सूटी कोई छूटी जो 2 नंबर है उसे निकाल बाहर फेंको लेकिन ख्याल के साथ कभी किसी दुर्वेश की बेअदबी न कर जाना ख्याल के साथ मैं तुम्हें बड़ी खरी और सच्ची बात बतलाने लगा हूं कहीं इस नशे में मस्त होकर किसी ऐसी खुड में हाथ ना दे बैना कि बचे ही कुछ ना और रही बात है जो चरसे और पंगे पीते हैं अजय साहब मेरे आका की ने जो फरमाया उनके 2 नंबर होने में कोई शक है ही इच्छा बोले आखिरी गल है बिल्कुल 2 नंबर होने शक है ही मेरे को तो एक 2 नंबर पीर मिला तस्करा नहीं मैं ज्यादा करता बराबर बैठ के मैनू तकरीर तो पहले कहने लगा ए जड़ा अहमद रजा है ना वो पहली बारी मैनू मिले वो पीर मैनू कहते जड़ा अहमद रजा अज इनू रगड़ा लाना है तकरीर विच मैं आखिया जी लगेगा रगड़ा ऐ नहीं करके मैं आखिया लगेगा रगड़ा उन्हें 500 के नोट नवे नवे कोरे ए जेडे 100 कट के कोल रख दिते तकरीर मैंने शुरू की तकरीर करते मैंने कहा मैं आज आपको बताऊंगा आला हजरत की गलतियां क्या है वो सफोर 5 नोट उठ के 2-4 सट्टे पर सानू 500 रुपया कोई दसे अल्लाह अल्लाह मुझे रसूलुल्लाह की इज्जत की कसम मुझे हजूर ने वो खजाने अता किए कि मुझे इस दुनिया की किसी चीज की हाजत रही नहीं वो जो उस 4-5 नोट एंड सट्टे 4-5 नोट मैं आखा फिर जी गलती नंबर 1 उस फटोफट 2 और सट्टे हूँ आया रगड़ा लान लगा बावे मैंने कहा पहली गलती बावे चरस ने पी थी बावे चरस दूसरी गलती पंग नहीं पी थी तीसरी गलती गले में टल नहीं पाया चौथी गलती गले पैरों च घुंघरू नहीं पाए तो बहुत वड्डी जिहड़ी गलती ये सी जिहड़ी बंदियां नूं चुभदी पई वो ये सी इधर रखिया कुरान इधर रखी हदीस हाथ च लई कलम आयतां पढ़ी गए हदीसां पढ़ी गए हत्थां नाल लिखी गए कदे जुल्फे मुस्तवात कदे रुखसारे मुस्तवा बस वो नोट छोड़ तुस रोक ले
سمجھ گیا نا نوٹ تو چپ کر کے جیب چ اپنی پا لے بھئی اے میرے تو کم اترا ہے میں کہا پتر لگتا ہے تو جاندا ہے نا ساڈی کٹی وچ اعلی حضرت دی محبت ہے میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں مجھے حضرت جی نے جو فرمایا تھا صاحبزادہ والا شان نے اصل میں وہ موضوع یہ تھا کہ چاروں یاروں کا ذکر صحابہ پاکوں کا اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ابھی یہاں سٹیج پر یہ حضرت نے مجھے وہ حضرت پڑھ رہے تھے آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی تھی پھر آپ نے مجھے لکھا ہوا دکھایا اس پہ بھی میں کلام نہ کر سکا اگر زندگی رہی اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی نیکسٹ ٹائم پہ کچھ ہم بیان کریں گے اس موضوع پر ابھی آئیں لیکن اپنے اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنا اور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی سے والہانہ عشق رکھنا اور آپ کی ٹرین میں بیٹھ کر سیدھے مدینے چلے جانا مصطفیٰ جان رحمت ایک منٹ اے جی ناگا مس صاحب نے سید پاک نے سید محمد عرفان شاہ صاحب نام ہے انتہائی درویش بندے نے ولایت بھی نہ کول ہے درویشی بھی نہ کول ہے انہاں دا میں شکریہ ادا کرنا اے مہربانی کرے اے نفر فرمان بعد میرا نام ہی نہیں لیا شکریہ نہیں حضور شکریہ یہ وہی ناگا مس صاحب ہیں جن کے رضوی صاحب نے خادم رضوی صاحب نے بہت تعریف کی بھئی انہاں دا رابطہ حضرت امیر معاویہ نال ہے انہاں نال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نال ہے سارے نا بابا جی میرا بھی کدے انہاں نال گل بات ہوئے تو سلام دے دے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریاء مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ
सलाम आजिज़ाना हो कबूल। سارے دوست ادھر آ جائیں بھائی، سارے دوست۔ دعا کا ٹائم ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہوا کرتا ہے۔ دعا کے وقت میں ساری محفل سنی ہے، دعا کے وقت میں ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوست ادھر آ جائے، وہ جو ادھر ادھر پھر رہے سب دعا میں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ کو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صاحب النظام مبارک وسلم۔ اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک مولا رحمت عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی۔ مالک و مولا اس محفل کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو احباب تشریف لائے، نعت خوانان شیریں لسان تشریف فرما ہوئے، قرۂ کرام آئے، بالخصوص سادات کرام جن کا تشریف لانا ہم پر احسان ہے، اے اللہ ان سب کی تشریف لانے کی برکتیں ہم کو، صاحب محفل کو اور اہل محفل کو اور حاضرین محفل کو، سامعین محفل کو نصیب فرما۔ اے مالک اس محفل کا تو ہم نے اپنے کرم سے بے حد و بے حساب ہمیں ثواب دیا، یہ سارا ثواب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام نبی رسول علی نبینا علیہم السلام، سور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک والدین کریمین طیبین طاہرین، آباء و اجداد، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، ابنان رسول، بنات رسول، عمہ شریفین المطہرین، سب کی بارگاہ میں بالخصوص چاروں یار اشرا مبشرہ صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں صالح ثواب کا شرف حاصل کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام اولیاء صلحاء، بزرگان دین، اولیاء کرام، بالخصوص حضور قطب الاقطاب غوث الغیاث محبوب سبحانی اور سخیوں کے سخی، ولیوں کے بادشاہ، پیشوا حضور سخی داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں صالح ثواب کا شرف حاصل کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے جمیع بزرگوں ولیوں کی بارگاہ میں شرف صالح ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا بالخصوص یہ ثواب غازیان اسلام کی بارگاہ میں اور جانثاران پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اور سادات کرام کی بارگاہ میں، خصوصاً سادات مراحرہ شریف اعلی حضرت کا پیر خانہ، ان کی بارگاہ میں صالح ثواب کا شرف حاصل کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ معلیٰ میں ہدیہ نظر کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور محدث اعظم قطب عالم اور نائب محدث اعظم مظہر صدر الشریعہ مرکز فیضان اعلی حضرت حضور سیدی و سندی صاحب عرس پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ شرف اصال ثواب حاصل کرتے ہیں، الہی قبول و منظور فرما۔ ان سب احباب، علماء، بزرگ، ولی، غوث، قطب، ابدال جن کی بارگاہ میں ہمیں اصال ثواب کا شرف حاصل ہوا، ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں، ان کے اہل خانہ، ان کے مریدین، متوسلین، معتقدین، محبین، خلفاء، شاگردان عزیز جو آج تک فوت ہوئے، جو قیامت تک فوت ہوں گے، سب کی روحوں کو اصال ثواب قبول فرما۔ اس محفل میں جو احباب ہیں، ان میں جن کے رشتہ دار فوت ہوئے، ذاقربا فوت ہوئے، سنی علماء، صلحاء، پیران اعظام فوت ہوئے، بالخصوص امیر المجاہدین کی روح پر فتوح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
اے مالک مولا اس محفل میں جو احباب ہیں ان کے جو بھی رشتہ دار فوت ہوئے سب کو اصحال ثواب کا شرف ہے قبول فرما۔ سیلاب میں جو شہید ہوئے سیلاب سے متاثر ہوئے اللہ سب ان کی روحوں کو اصحال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا ان ارواح مقدسات جن کی بارگاہ میں اصحال ثواب کا ہمیں شرف حاصل ہوا ان کا وسیلہ جلیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دست و دعا ہیں اللہ ہمارے حاضرین سامعین سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو بھی کوئی تمنا آرزو لے کے آ رہا ہے اللہ وہ صاحب عرس کے صدقہ سے اس عرس کی بابرکت تقریب کے صدقہ سے اس متبرک رات کے صدقہ سے اس ماہ میلاد کے صدقہ سے اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جہاں بیٹے نہیں نیک صالح بیٹے نصیب فرما دے، جن کے ہاں بیٹیاں نہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرما دے، جن کے ہاں اولاد ہے اے اللہ ان کو نیک اور شریعت کا ماں باپ کو بھی تابع دار بنا دے اور اولاد کو بھی تابع فرمان بنا دے۔ جن کی اولادیں بچے بچیاں شادیوں کے لائق ہیں الہی تیری بارگاہ میں اہل بیت اطہار کا دامن کرم تھام کے عرض گزار ہیں ان سب بچے بچیوں کو نیک معقول اچھے رشتے نصیب فرما دے۔ ماں باپ کی سوچیں ماں باپ کی پریشانیاں ماں باپ جو اپنے کندھوں پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں الہی ان کو آسانی میں تبدیل فرما دے۔ شادیوں کے سلسلے میں آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر سنی مسلمان کو شادیاں آسانی سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے قرضوں سے بچنے کی توفیق دے، ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ مہندیاں اور ان کے نام پہ کیے جانے والے گھروں میں بے حیائیوں کے مظاہرے اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ شادیوں کے دن اور راتوں میں جو بچے بچیاں میک اپ وغیرہ کر کے بے لباس معاذ اللہ غیر شرعی لباس پہن کے اور سر سے دوپٹہ اتار کے فیشنیبل ہو کے لوگوں کے سامنے آتی ہیں اللہ ہماری ان ماں بہنوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرما۔ شادیوں والے دن بھی اسلام کا اتنا ہی پردے کا حکم ہے جتنا اس کے آگے یا پیچھے ہے۔ اے اللہ ہمیں حضور کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو احباب آئے الہی سفر حضر میں ان کی حفاظت فرما، جاتے آتے ہوئے ان کو عافیت نصیب فرما۔ جو بچے بچیاں غیر دوسرے شہروں میں اپنے گھر چھوڑ کے حصول روزگار کے لیے گئے ہوئے اللہ ان کے روزگار میں حلال کے روزگار میں بہت سے لوگ ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی بے حد و بے حساب برکت رحمت عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اس عرس پاک کے لنگر شریف میں تعاون فرمایا اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ جن جن دوستوں نے جس طرح سے بھی دام دل میں قدم سخن اس محفل کرام میں حصہ لیا اے اللہ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً میرے عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین جو دور دراز سے آئے ان کے آنے کے ہر قدم کے بدلے ان کو نیکیاں اور اجر عطا فرما۔ جن نے دوستوں نے احباب نے خصوصاً ظفروال کے ہمارے رانا نعیم صاحب پیر بھائی ہمارے انہوں نے ماشاءاللہ لائٹ کا یہ سارا انتظام فرمایا الہی ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ اور ہمارے یاران طریقت مولانا احمد رضا صاحب اور مولانا سلیم صاحب اور ماشاءاللہ دوسرے احباب اللہ جن احباب نے لنگر شریف میں حصہ لیا اس کو تقسیم کرنے میں کوشش فرمائی محبت کا اظہار کیا اے اللہ سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نام میں نہیں لے سکا تو اپنے ازلی ابدی علم سے جانتا ہے جس نے بھی ذرا سی بھی کوشش کی اپنے کرم سے اس کو بے حد و بے حساب اجر عطا فرما دے۔ الہی جو علماء تشریف لائے ان کا ہم پر احسان ہے ان کا احسان ہمیں پورا کرنے اور اس کا شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تیرا حکم ہے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مہربانیوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دوسروں بھائی مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا قیامت کے روز اس کے عیبوں پر بھی اللہ پردہ نہیں ڈالے گا۔ اے اللہ ہمیں پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری صفت ہے ستار غفار تو اپنے کرم سے یہ صفت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تیرے محبوب نے کرم فرمایا تمام پیران اعظام بزرگ اور اولیاء اعظام اس صفت سے متصف ہوئے۔ اے مالک مولا ہم بھی ستاری اور غفاری کرنے کسی کے عیبوں کو پردہ پوشی کرنے اور غلطیوں پر ان کو معاف کر دینے اور اپنی غلطی پر بڑوں سے دوسروں سے معافی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ جو ہم لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مقدمات میں شامل ہو جاتے ہیں، پیسے برباد کرتے ہیں کچہریوں میں، تھانوں میں، اے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کا صدقہ جو میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے فیصلے کریں اور اپنے رقم کو، اپنے پیسوں کو اس طرح ضائع نہ کریں، یہ اللہ رسول کی راہ میں خرچ کریں، دین کا ادارہ چلائیں، قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کا مرکز بنائیں، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آج پھر اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھام کے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے اپنا ہاتھ، سارے کہیں ہم نے اپنا ہاتھ آپ کے وسیلہ سے پیروں کے پیر، پیر دستگیر حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ تعالی مجھے حضور غوث پاک کا مرید بنا، 5 وقت کی مجھے نماز نصیب فرما، رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں دولت دے تو تیری راہ میں زکوٰۃ اور عشر نکالنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ زندگی میں جو فرض حج ہے وہ بھی ایک مرتبہ ضرور کرنے کی لائی ہمیں نصیب فرما۔ تیری بارگاہ سے ہم مانگتے ہیں، بے شماری رحمتیں کرنے والا مانگتے ہیں، اللہ بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار مدینہ دیکھنا نصیب فرما، بار بار مکہ المکرمہ کی حاضری نصیب فرما، ماں باپ کے ہمراہ نصیب فرما، بیوی بچوں کے ہمراہ نصیب فرما، دوست احباب کے ہمراہ نصیب فرما، عاشقوں اور دیوانوں کے ساتھ مدینہ پاک حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کا صدقہ ہم سب کے رزق روزی میں برکتیں دے۔ اے اللہ ہم دنیا اس لیے مانگتے ہیں کہ دین کے لیے دنیا کی بھی ضرورت ہے، اللہ ہمیں تیری راہ میں اور تیرے محبوب علیہ السلام کے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس خرچ کرنے کے لیے ہمارے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں بے حد و بے حساب منافع نصیب فرما، اللہ رسول کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت اور ہمیں طاقت بھی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا جو دعائیں ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کی، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں اس پر ہمیں صبر عطا فرما دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صاحب النظام مبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، یا سخی داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ